وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشیطان۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ اس آیت کے اندر شراب، جوئے، جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں سب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس مسئلے کی وضاحت بھی ہے۔ جس طرح شراب پینے والا، خریدنے والا اور لے جانے والا، ڈھونے والا سب گنہگار ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ہر وہ حرام کام کرنے والے کی کمائی حرام ہو جاتی ہے جو فعل حرام ہوتا ہے۔ مثلا داڑھی چھیلنا حرام ہے۔ اب داڑھی چھیلنے کا جو کام کرتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں وہ پیسہ بھی حرام ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق فرمایا 10 افراد پر لعنت بھیجی، یعنی اسے نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، خریدنے والا، گواہی دینے والا۔ اسی طریقے سے یہ شراب جو حرام ہے، گرچہ شراب نہیں پی رہا ہے لیکن پلانے والے، بیچنے والے سب کی کمائی حرام ہوتی ہے، گنہگار ہوتے ہیں۔ بہرحال داڑھی چھیلنا حرام ہے۔ اب کوئی شخص داڑھی چھیلتا ہے یا حجامت کرتا ہے داڑھی چھیلنے کی بنیاد پر تو اس کی کمائی بھی حرام ہوگی، اور کیونکہ رب العالمین نے ہر بھلے کاموں میں مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور فحش، عدوان، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، بھلائی کا مدد کرو، برائی سرکشی پر کسی مدد نہ کرو۔ تو برے کام کرنے سے منع بھی کیا گیا اور کروانے سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ منکرات میں سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں ہے داڑھی چھیلنا، پلس اللہ کی تخلیق میں تبدیل کرنا ہے، لہذا کوئی شخص کی حجامت نہ کرے، اور جو لوگ کرتے ہیں حجامت کرتے ہیں داڑھی چھیلتے ہیں، اس کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ بہرحال دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو عام حجام ہے اس کی کمائی حلال ہے یا حرام۔ اس کے اندر چند روایتیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن کسب الحجام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کی کمائی سے منع فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث 2919۔ اور دوسری روایت بھی ہے کہ حجام کی کمائی خبیث ہے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں جو حجام کی کمائی کی حرمت پر دال ہیں، لیکن اس کے علاوہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے سنگی لگوائی اور اس سے بطور اجرت غلہ کے 2 سا دیے۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر 2102 کتاب البیوع۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور حجام کو اس کی اجرت دی۔ یہ بھی روایت بخاری شریف کی ہے۔ تو یہ دونوں صحیح روایت ہے، بخاری کی دونوں روایتیں صحیح ہیں، جس میں حجامت کروانے کے سلسلے میں، اجرت دینے کے سلسلے میں مسئلہ ثابت ہے۔ بہرحال جو حجامت سنگی لگوانے کا مسئلہ ہے، سنگی لگوانا جائز ہے اور اس کی حجامت کرنا جائز ہے، لہذا اس کی اجرت لینا دینا بھی جائز ہے۔ رہی بات داڑھی کے شیو کرنے والوں کی حرمت کا مسئلہ، اس بنیاد پر ہے کہ داڑھی چھیلنا حرام ہے تو لہذا اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص صرف حجامت کے پیسے بال کاٹے یا پچنا وغیرہ لگوائے، جو بھی ہے، ان چیزوں کے کام کرنے پر، اس چیزوں پر عمل کرتا کوئی حجامت کرتا ہے تو اس کی اجرت جائز ہے، لینا جائز ہے۔ لیکن اگر وہی حجام داڑھی چھیلتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ لہذا مسئلہ آگے درس میں ثابت ہوا کہ شیو کرنا حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے، لہذا اس سے ہر شخص کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ دوسری روایتیں آئی جس کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی شخص حجام کو اجرت پر روم کرایہ بھی دیتا ہے تو اجرت لینا اس کا جائز نہیں ہے۔ بہرحال ہم تمام لوگوں سے، یا جو لوگ اس برے فعل کو کرتے ہیں، داڑھی چھیلتے ہیں یا چھلواتے ہیں، دونوں منع ہے، نہ چھیلنا جائز ہے اور نہ چھلوانا جائز ہے اور نہ اس کا اجرت لینا جائز ہے۔ لہذا جو لوگ اس فعل کے اندر ملوث ہیں، داڑھی چھیلنے چھلوانے کے اندر، وہ اپنی کمائی پر دھیان دے۔ یقیناً ایسی کمائی داڑھی شیو کرنے کی کمائی حرام ہوتی ہے،
لہٰذا ہم سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس فعل میں ملوث ہیں ان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو ہر مسئلے میں حدیث پہ عمل کرنے کی، صحیح حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ بعدہ بالخصوص ان حجام حضرات سے گزارش ہوگی کہ اپنے کمائی کو حلال کریں، سر کا بال کاٹیں، مونچھ کاٹیں، یہ درست ہے، اس کی کمائی حلال ہے، اجرت لینا جائز ہے، لیکن داڑھی چھیل کر کے اجرت لیتے ہیں یہ حرام ہے۔ اس سے آپ لوگ بچیں اور میسج کا عام کریں اور اس برے فعل سے خود باز رہیں، لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح حدیث پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔